ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہیں یہ جادو ٹونا ان چیزوں میں دلچسپی زیادہ رکھتی ہیں. ہمارے میڈیا پر ڈراماز میں بھی یہ چیز دکھائی جاتی ہے. بچے نے کچھ عرصہ حضور کی خدمت کی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ دو چیزیں حاصل کی اور پھر وہ جادوگر آپ کے پاس سے پھر اس نے موم کا ایک عارضی طور پہ حضور کا مجسمہ بنایا. مجسمے کے اندر پھر اس نے 11 سوئیں چبو دی اور اس کے بعد پھر اس نے ایک ڈوری کے ساتھ 11 گرہیں لگائیں اور پھر اس مجسمے کو اس کے ڈوری کے ساتھ باندھے کنویں کے اندر لٹکا دیا. جو انسان جتنا گندا رہنے والا ہے, چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے, بنگال کا ہو یا اسرائیل کا رہنے والا, جو جتنا گندا رہے گا, کتنا ناپاک رہے گا, اس میں جادو اتنا زیادہ طاقت والا. ایک دوست کے ساتھ ہم کھانے کی دعوت میں موجود تھے. رات کا وقت تھا تو ہم نے اتفاق سے جو ہے وہ جو کھانا تھا اس میں گوشت ریسیپی تھی وہ کھایا. جب میں جانے لگا تو دوست نے پتہ نہیں مجھے کنفیوز کرنے کے لیے یا کیا وجہ تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلطی ہو گئی, آپ نے جانا بھی اکیلے سفر کرنا ہے اور ہم نے کھا بھی گوشت لیا. ہمارا انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے تک بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے, لیکن جنوں کا یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ 15 مہینے تک وہ 15 مہینے تک اور اس تعالیٰ نے ایسا اتارا ہی جو ہمیں کفر کی طرف لے گا. ہر جگہ پہ اگر کسی کے گھر میں تو کیا ہو گیا, ان کا ذکر کرنے سے بھی کیا وہ نہیں توجہ آپ کی طرف ہو سکتی نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, السلام علیکم, میں ہوں مبشر خان اور وہ کے پوڈ کاسٹ میں آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری بحث بھی ہوتی رہتی ہے. جادو, جنات اور ان کی حقیقت, اور اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جتنے سوالات ہیں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو آج ہم کور کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک عالم دین محمد حسنین معاویہ صاحب. ان سے مختلف سوالات ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سوالات جو ہیں آپ لوگوں کے کافی سوالات کو بھی آنسر کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں عظیم سے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت انتظار بھی کیا آپ نے. آج کا جو پہلا کوشچن ہے آپ کے وہ جادو اور اس کی حقیقت کے حوالے سے ہمارے آڈینس کو بتائیے. جادو کی حقیقت بالکل ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے, اور جادوگر لوگوں پر جادو کرواتے بھی ہیں, اور تاریخ کی کتابوں میں اور اولیاء کی کتابوں میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اور باقی بھی جو ہے کہ اس کی حقیقت کا زیادہ تعلق کہ جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہو تو جو مسلمان ہو اور اہل ایمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, قرآن و حدیث پہ ایمان رکھنے والا ہو, تو وہ اس چیز کی حقیقت پہ انکار نہیں کر سکتا. اور جس طرح خاص کر کے آپ نے سوال کیا ہے کہ نوجوان معاشرے کے اندر یہ ایک ذہن بات پائی جاتی ہے, بالکل یہ ایک ہے کہ نشایاتی روک کا ہے. زیادہ تر اب یہ ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, سائیکیٹری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کچھ ذہنی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں, تو جادو کی طرف دھیان جاتا نہیں ہوا. یہ بات اس وقت کی جاتی ہیں جب بندے کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا. جی, جو بندہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے تو وہ اس چیز کی حقیقت پہ انکار نہیں کر سکتا. اچھا, جادو اور معجزے میں کیا جادو اور معجزہ, اور اس میں ایک اور لفظ سمجھ کریں کرامت. جی, معجزہ اور کرامت, معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ساتھ ہوتا ہے. معجزہ حقیقت میں نبی کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے, اور اللہ کے حکم سے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو پھر نبی اس معجزے کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ فرعون کا لشکر جب ان کے پیچھے تھا, وہ آگے سمندر اور پانی آ گیا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا آپ پانی کے اوپر ماریں, دو لاکھ ڈوب لیتا. اسی طرح جب فرعون کے وہ دربار میں جب انہوں نے فرعونی نے رسیاں پھینکی تھی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, تو یہ عصا کا پھینکنا اور اس عصا کا سانپ بن جانا یہ ان کا معجزہ تھا. اچھا, جو جادو ہے اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑی جاتی ہے, جو جن ان کے پاس خبریں لے کر آتے تھے, یہ اس حوالے سے ذرا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان کے دور کے اندر کیونکہ یہ جادو کا علم بہت زیادہ پھیل گیا تھا, اور پھر حضرت سلیمان نے ان کی تمام کتابیں وہ اکٹھی کر کے اپنے تخت کے نیچے رکھ دی. جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا پھر بعد میں یہ جنہوں نے اور یہ شیطانوں نے یہ کتابیں نکالی اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں تھے بلکہ یہ تو جادوگر تھے, اور یہ کتابیں ان کے تخت کے نیچے سے ملی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے حکومت کا سارا نظام چلا رہے تھے.
تو اس لیے اس کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کی جاتی ہے۔ باقی قرآن کریم کی آیت ہے وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے۔ اچھا کچھ روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو کیا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، صحیح۔ کیونکہ یہ جو مدینے کے یہودی تھے وہ حضور علیہ السلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی شر سے محفوظ رکھا۔ تو مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام کتابوں میں آتا ہے لبیب بن ناصر۔ پھر وہ لوگ اس جادوگر کے پاس آئے اور جادو کے بارے میں بات چیت ہوئی، تو انہوں نے 3 درہم، جو اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی، انہوں نے اس جادوگر کو دی۔ پھر اس جادوگر نے ایک بچے کا انتخاب کیا جس کا نام عبد القدوس کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ذخیرۃ الجنان کے مصنف علامہ سرفراز حسن صفدر نے عبد القدوس نام لکھا ہے اس سے۔ تو عبد القدوس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے حضور کی خدمت کرنی ہے، اور حضور کی خدمت کر کے جب حضور کنگھی کریں تو حضور کے بال اور جب کنگھی کے وہ زندانے ٹوٹ جائیں تو یہ دونوں چیزیں لے کے ہمارے پاس آ جائیں۔ اس بچے نے کچھ عرصہ حضور کی خدمت کی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ 2 چیزیں حاصل کی، اور پھر وہ جادوگر کے پاس سے پھر اس نے مونگ کا ایک عارضی طور پہ حضور کا مجسمہ بنایا۔ مجسمے کے اندر پھر اس نے 11 سوئی چبو دی، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک ڈوری کے ساتھ 11 گرہیں لگائیں، اور پھر اس مجسمے کو اس کے ڈوری کے ساتھ باندھی کنویں کے اندر رکھا ہوا۔ تو اگرچہ روحانی اعتبار سے حضور علیہ السلام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن دنیاوی اعتبار کے ساتھ حضور علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا تھا۔ یعنی حضور کو باتیں یاد نہیں رہتی کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ پھر اللہ کی طرف سے 2 فرشتوں کو بھیجا گیا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو ساری بات بتائی۔ پھر قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، جو اکثر کہا بھی جاتا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو یہ پڑھنے کی بات آئی کہ جب حضور علیہ السلام پڑھتے گیا اور ڈوریاں کھولتے کیا تھا کہ رات طبیعت ہلکی ہو۔ اچھا ایک سوال بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم پھر اتارا ہی جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ یہ علم آزمائش ہے، انما نحن فتنہ، جی، یہ آزمائش ہے۔ اور اب دنیاوی زندگی جو ہے یہ بھی ایک پوری بے آزمائش ہے، صحیح ہو گیا۔ تو یہ آزمائش ہے، جو بندہ اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر کفر ہے۔ اب جس طرح یہ چھری ہے، چھری کا کام اگرچہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھل کاٹے جاتے ہیں، بالکل، لیکن اگر کوئی انسان اس کے ساتھ کسی کا گلا کاٹ دے تو پھر چھری پہ کیا سود؟ صادقوں سے بات ہے یہ تو۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ کیا جادو کے ذریعے کسی کو فزیکل جسمانی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ پہنچایا جا سکتا، لیکن ایک ہوتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امر اور اللہ کی اجازت کے بغیر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی مضبوطی جو ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور پہلی شرط ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ان باتوں کو لے کے پریشانی اللہ ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو ویسے عموماً عام طور پہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہوگا کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ وہم بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے یا ہم کسی جادو کا شکار نہ ہو جائیں۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت گرو کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی آگے کہہ دیتا ہے کہ یار آپ نا ذرا احتیاط کریں، نماز روزے کی پابندی بھی کریں، آپ لوگوں کی نظروں میں بھی آ رہے ہیں۔ تو اٹ سیلف جادو سے بچنے کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی طریقہ کار ہے کہ کوئی روٹین آپ اپنائیں، کچھ بتائیں ہمارے لوگوں کو دوست جو دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مضبوط ہونا چاہیے، وہ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور بعض چیزیں انسان کے گمان کے مطابق بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے ساتھ وہ جادو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اکثر اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان صدقے کا معمول بنائے اللہ کے راستے میں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان صدقہ دینے والا ہے ٹھیک ہے۔ تو سوائے موت کے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچاتے ہیں۔ اچھا جادو کے بارے میں ایک یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کو بنگال سے جوڑا جاتا ہے، ہم دیواروں پہ وال چاکنگ دیکھتے ہیں، جی وہاں پہ بھی جو عام لوگ اشتہارات ہوتے ہیں حامل جی بابا بنگالی، تو یہ بنگال کے ساتھ کیا لنک؟ پر بنگال کے حوالے سے کالا جادو جو ہے اس کو بھی لنک کیا جاتا ہے، یہ کیا تعلق ہے اس کا آپس میں؟ جادو دنیا میں نا 3 ایسے، یعنی ایک پاکستان ہے اور ایک بنگال اور ایک اسرائیل کے شہر ہے لبیب، یہ 3 جگہوں کا جادو مشہور ہے۔ اچھا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
جو انسان جتنا گندا رہنے والا ہے نا، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، بنگال کا ہو یا اسرائیل کا رہنے والا، جو جتنا گندا رہے گا، کتنا ناپاک رہے گا، اس میں جادو اتنا زیادہ طاقتور ہے. چاہے وہ بنگال کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا چاہے اسرائیل. یہ 3 جگہیں ہیں جن پہ جادو زیادہ مشہور. اچھا، تو اس سے بچنے کے لیے بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. بچنے کے لیے صفائی ستھرائی بڑی بہت زیادہ ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہیں یہ جادو ٹونا ان چیزوں میں دلچسپی زیادہ رکھتی ہیں. ہمارے میڈیا پر ڈراماز میں بھی یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے زیادہ سے؟ عورت نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتی ہے بالکل. اور اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑی سی یعنی ایموشنل بھی ہوتی ہے. جب اس طرح کی کوئی گھریلو معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے معاملات سے نکلنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے میں چاہوں گا کہ یہاں تھوڑی سی اس بات پر بھی روشنی ڈالیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جذباتی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتی ہے. مسائل جب زیادہ ہو جائے زندگی میں تو شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے اس طرف بھی عام انسان بھی سوچتا ہے اور خواتین ذرا زیادہ. اس کے جو نقصانات ہیں، جو ریپرکشنز ہیں، اگر کوئی اس معاملے میں انوالو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جو انسان جادو کرنے والا ہے جی. اور جو کروانے والا ہے، یہ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. صحیح. ایک بات تو یہ ہے. تو اگر اس کے اندر کفری اور شرکی کلمات ہوں تو جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ آخرت جو ہے وہ برباد ہو. آخرت کی برباد ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں یہ راز فاش ہو جائے تو انسان ٹکی کا نہیں رہتا، اس کی عزت ہی نہیں رہتی. بالکل صحیح ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا، اب اگلا جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو جادو کے ساتھ جڑی جاتی ہے وہ جنات کے حوالے سے جنوں اور جادو کروانے کی جو حقیقت ہے. جادو کے بارے میں تو آپ نے بات کی. جنوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جن قابو کر لیتے ہیں، پھر اس سے اپنی مرضی کے کام بھی کروا لیتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اس میں کہا تھا کافی. یہ جو عامرین حضرات ہیں جی. یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جنوں کو کنٹرول میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے. اچھا. اور جو انسان ان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اگر کسی مخلوق کو قید کر دیے جائے تو وہ تنگی میں آ جاتی ہے. بالکل ایسے. تو وہ بعض اوقات انسان کے بچوں کو یا انسان کے ریلیٹیو کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو اگینسٹ ہز ول قابو میں پڑ لیتے، تو جنات جو ہے یہ قابو میں آ جاتے ہیں لوگوں کے قابو میں آ جاتے. اس کے لیے اور وہ ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں قابو کیا جائے. جی مرضی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی ہزار کسی کی نہیں، میرے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جنات خود بھی چاہتے ہیں آپ کو کلے نہیں. کوئی انسان سے دوستی ہونے کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی مرضی ہو کہ سوائے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کی غلامی کے. اچھا، جنوں کی بات چلنے کی تو جنوں کی پیدائش جو ہے اس حوالے سے اور ان کی افزائش کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی جو پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین و آسمان کا جب نظام قائم کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا. اور انسانوں کو کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے اور فرشتوں کی بعد تقریباً انسان سے پہلے 2000 سال پہلے جنوں کی پیدائش ہے. اور انسان سے پہلے دنیا میں یہ جن بستے تھے. تو ان کی جو افزائش کا عمل ہے تو عام طور پہ یہ ہمارا انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن جنوں کا یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یہ 15 مہینے تک وہ 15 مہینے تک اس کے اندر رہتے ہیں. اس حد تک ڈیٹیلز ہیں تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یہ بھی نالج میں اضافہ ہوگا. تو ہمارے ایک بچے ہوتے یا 2 ہو جاتے ہیں، ان کے 10 15 20 اس طرح. اور ہمارے آج کل 1 2 والی کہانی سے ہے، لیکن پہلے اگر دیکھا جائے تو زیادہ بچے ہوا کرتے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا، یہ بتائیے، ایک دفعہ میں اپنا ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک دوست کے ساتھ ہم کھانے کی دعوت پہ موجود تھے. رات کا وقت تھا تو ہم نے اتفاق سے جو ہے وہ جو کھانا تھا اس میں گوشت ریسیپی تھی وہ کھایا. تو جب میں جانے لگا تو دوست نے پتہ نہیں مجھے کنفیوز کرنے کے لیے یا کیا وجہ تھی انہوں نے کہا کہ بھائی اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، آپ نے جانا بھی اکیلے سفر کرنا ہے اور ہم نے کھا بھی گوشت لیا. تو یہ جنوں کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ گوشت مٹھائی کے ساتھ بھی بڑا منسوخ کیا جاتا ہے کہ مٹھائیوں کی دکان جو ہے وہاں کے بھی کہتے ہیں کہ جمعہ میٹھا بھی شوق سے کھاتے ہیں. ایسا سنا ہے. نہیں حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک ہڈی یعنی گوشت، اس کے ساتھ گوشت پیسا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز لید، یہ جو گوبر والا. ہاں جی. تو حضور علیہ السلام کے پاس جن آئے تھے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے کوئی خوراک مقرر فرمائیں. پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے
ان کے لیے ہڈی ان کی خوراک بن گئی۔ اچھا اور جب یہ ہڈیوں کے پاس پہنچتے ہیں، پہلے وہ خالی ہڈی ہوتی ہے، جب یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے سے زیادہ گوشت آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو لید وغیرہ ہوتی ہے، یہ جن خود نہیں کھاتے بلکہ ان کی جانوروں کی غذا، جو ان کی سواری ان کی غذا ہوتی ہے، اور وہ بھی دید نہیں کھاتے۔ جب وہ اس گوبر وغیرہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اصل چارے کی صورت اختیار کریں، صحیح۔ اچھا وہ چارے کی وہ چارے کی ہوتی ہیں اور آئیڈیا جو ہے ان پہ پہلے سے زیادہ۔ پہلے سے زیادہ گوشت۔ اچھا جنات کے حوالے سے ظاہر ہے ایک تجسس بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں، ہم دیکھتے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، جنات کے انسانوں کے دوست بھی بن سکتے ہیں، جی، جن انسانوں کے دوست بن سکتے ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے، انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، دوست کیا جا سکتا ہے، اور جن انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم باقاعدہ چلہ کشی کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہے وہ مختصر تعداد میں وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور بڑی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا اس جلے کا علم ہے یہ کہاں سے ڈرائی ہوا ہے؟ یہ جو اولیاء کرام ہوتا ہے، عملیات والے یہ حضرات ہوتے ہیں، یہ ان طرف سے۔ اچھا جی، یعنی کہ اب وہ اگر آپ چلا کاٹ لیں جی، تو یہ کوئی ہر کوئی کاٹ سکتا ہے مطلب؟ کاٹنے کو تو ہر کوئی کاٹ سکتا ہے، لیکن دل کی بات ہوتی ہے، جس کا دل اتنا مضبوط ہو۔ اچھا یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں سے جب اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو میں نے یا سنی ہے لوگوں سے باتیں کہ فلاں نے جو ہے وہ چولہا کاٹا ہے، وہ کوئی کہانی ہے، مجھے دائرہ لگتا ہے اس میں جی ایسے ایسے اور چلے کے دوران جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس دائرے کو نہ توڑیں۔ ہاں، اس کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ Anyhow، اچھا یہ بتائیں کہ ایک عام انسان کے کنٹرول میں جی، جن آ سکتا ہے؟ عام انسان کے کنٹرول میں جن آ سکتا ہے، لیکن شک وہی چلا۔ شرط وہی چل رہا ہے، اچھا اس کے بغیر ایسے نہیں آ سکتا۔ اچھا ویسے ایک عذرائے تفنن آپ یاد رکھتے ہیں چلا کاٹنے کا؟ لیکن آؤ تو بھائی، آپ ایسے لوگوں سے تو ملے ہوں گے جی، عاملین دوست ہیں ہمارے، اور جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے جن مقابلے۔ جن سے آپ کس قسم کی مدد لے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ جن کو جن سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی کیا یہ سوال میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس ہے ان سے پوچھو۔ آپ کے تو آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ میرے انٹریکشن آپ کا ایسے میرے سے ہوا ہے، آپ نے کیا مشاہدہ کیا کیا بنا؟ ایسی کوئی بات میرے شہری میں نہیں ہے، یعنی کبھی اس معاملے پہ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک تو ہے نا ویسے سوال بڑا ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان تجسس آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں کسی جن سے بات کروں، انٹریکٹ ہو، اس کے لیے چلا کاٹے، لیکن ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ فلاں کے نے جن جو ہے وہ قابو کیے ہیں اور وہ آپ کا فلاں مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے، ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی کا کوئی بچہ گم ہو گیا پر شہر میں، تو وہ بڑے پریشان تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ فلاں شخص کے پاس جائیں، وہ ان کے پاس جنات ہیں تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدد کر سو، یہ تو اس لیے میں نے پوچھا۔ بہرحال آپ نے کہا کہ ایک عام انسان کے کنٹرول میں آ سکتا ہے، اس کے لیے چلا جو ہے وہ مارنا ضروری ہے۔ انسانی شکل میں یا اصل حالت میں یا جنات کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں؟ جی اچھا جی، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، اچھا اور باقاعدہ حضور علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جی بہت سی احادیث ان سے جی، مرنی ہے، تو ان کے حضور علیہ السلام کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں آئی تھی، تو حضور نے رات کے وقت ان کو کھجوروں پہ نگران اور محافظ بنایا تھا۔ صحیح تو رات کو ایک یعنی انسان کی شکل میں وہ جن آیا، صحیح اور اس نے آ کے وہ غلے سے کھجوریں چوری کرنا شروع کر دی، اچھا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں صبح تمہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں پیش کروں گا۔ اس نے منتیں سماجتیں کی، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی یہ چیز بتا دی۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ ابو ہریرہ بتائیے آپ کے رات کی قیدی کا کیا بنا؟ پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہ ساری بات بتا دی۔ صحیح اچھا یہاں ایک میرا اپنا نا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ میں ان جگہ پر جاب کرتا تھا اور وہاں کے وہ جگہ ساحل سمندر کے بہت قریب تھی، یہ کراچی کی بات ہے، تو وہاں اس آفس میں مشہور تھا بھی آپ نا لیٹ نائٹ جو ہے وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسی تجربات ہوئے ہیں لوگوں کے کہ یہاں پہ غالباً جنات ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میں آفس میں لیٹ نائٹ وقت تھا، لائک 12 کے بعد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، اور میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تو میں اکیلا ایک جگہ پر بالکل آفس میں اکیلا میں لیٹا، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت ہی جیسے کسی پرندے کا پر جو ہے نا وہ مجھے چھوا ہے، اس نے بہت ہی ملائم، میں آج تک وہ چھون بھول نہیں پایا۔ تو اور میں نے بے دہانی میں میرے کلین میرے ساتھ ہوتے تھے، حالانکہ وہ اس دن چھٹی پڑی اور بزرگ تھے، تو میں اس وقت کافی تھا، تو میں نے کہا آپ بیٹھتا بھی نہ کریں مجھے، پھر مجھے وہ ایک سیکنڈ ایک لمحے میں خیال آیا کہ وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے،
اچھا میں ڈر کے نا نیچے اتر آیا، ویسے وہ اوپر جگہ تھی، میں نیچے اتر آیا، تو بڑا سوچا میں نے بیٹھ کے، لیکن پھر وہ اللہ نے دل مضبوط بھی کیا، اور پھر میں نے ایک بات سوچی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے وجود پہ ایمان ہے، تو یہ جس طرح کی حرکت کی ہے اس نے، یہ کوئی بچہ جن ہے، شیرا ہے ایسے، تو بس پھر وہ ایمان مضبوط کیا، دل مضبوط کیا، اور پھر میں بالکل ریلیکس ہو گیا۔ اگلے دن میں نے لوگوں کو کہانی سنائی تو انہوں نے کہا ایسی ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں، تو یہ معاملات بھی ہوتے تو بات وہی ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کوئی نہیں سکتی ہے۔ اس میں کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جادو کے حوالے سے، جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، روٹان کے حوالے سے کہ اس کے لوگوں پہ ہوتا ہے تو اس کا جواب آپ ایسے سمجھیں کہ تقریباً ہر بندے پہ ہو سکتا ہے، وہ ہر بندے پہ سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب حضور علیہ السلام پر ہو گیا تو میں اور آپ تو بش کیا کوئی ایسی ریت بر کسی کی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا کالا جادو کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، جی اور کیا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ جی جادو اس میں پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جادو کے اندر اگر کفری اور شرکی کلمات ہوں تو وہ تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کے اندر باقاعدہ جنات اور شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، اور جو جادوگر ہے تو وہ اس طرح کی کام کرتا ہے، پھر اس کے نتائج بہت یعنی خطرناک۔ خطرناک ہوتے ہیں اسے۔ کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے یا چلایا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص پہ جو ہے وہ جادو ہوا ہوا ہے یا کالا جادو ہوا ہے، کو پتہ کس طرح سے جائے گا؟ اگر کوئی انسان رپورٹ وغیرہ اپنی کرواتا ہے تو رپورٹ بالکل کلیئر آتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں آتا، نہیں آتا۔ لیکن آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل۔ مسائل رہنے ہیں، مثال کے طور پر انسان کی جسم پر انسان کا سر ہمیشہ وہ باری باری رہتا ہے، یا انسان کی پٹھوں میں درد ہوتا ہے تو یا بے چینی سی رہتی ہے، یا پریشر دردی آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے اور کوئی فزیکل وجہ نہیں معلوم، نہیں معلوم سب ٹھیک ہے، رپورٹیں سارے ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے ساتھ معاملات چل رہے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں شیریہ چیزوں کے ہیں، ساتھ۔ ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے، تو کیونکہ حضور علیہ السلام پر جادو ہوا تو وہ امت کے لیے سبق ہے، جب حضور پر ہوا تو حضور علیہ السلام نے کون سا عمل کیا؟ اچھا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نکات ایسے بیان کر دیں کہ لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، یا معاملات ہوتے بھی ہیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ آپ جادو سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں، حتی امکان ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی توحید کا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بالکل ایسے۔ تو اس بندے کے قریب یہ چیزیں نہیں آتی، اور اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث میں وظائف بیان کی گئے ہیں تو ان کا جو معمول بناتا ہے بندہ، اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں آتا۔ اچھا جادو کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کرنے والے اور کروانے والے کے بارے میں ہم نے یہ شروع میں آپ سے بات کی بھی ہے کہ جو کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کفری کلمات اور شرکی کلمات ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ، دونوں بندے خدا علیہ السلام سے صرف مرد ہی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں، عورتیں بھی کر سکتی فلموں میں دیکھا ہے خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو عورتیں ہیں۔ بھی۔ یہ علم ہے نا جی، جو چیز مرد سیل مرد کر سکتے ہیں اور سیل ہوتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا جادو کا الزام لگانے والے کے حوالے سے جو ہے وہ الزام لگانا ہی وہ بری چیز ہے، شریعت میں اس کو منع کیا ہے کہ اس دن جادو کا ہو یا ویسے دنیاوی معاملات میں ہو، جادو لگانا ہی چاہیے، مسلمان کی سیاہ نشان کام ہے۔ کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے جادو ہو سکتا ہے؟ وہ اگر کوئی انسان ناباد رہتا ہو، صحیح۔ ناباد صفائی ستھرائی کا صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھتا ہو، یا میرا خیال ہے ایک مسلمان اگر نماز کی پابندی شروع کر دے تو صفائی ستھرائی سے صفائی ستھرائی وہاں ٹک لیے سے بات ہے۔ ہاں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک عموماً اب چونکہ وہ ہے نا کہ لوگ سائنس اور اس طرف دھیان زیادہ ہو گیا، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے دور ہو گئے، میں یاد کروں سنتے تھے کہ فلاں شخص پہ جو ہے وہ سایہ ہو گیا ہے، اثر ہو گیا ہے، اسی حوالے سے پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جن عاشق ہو گیا ہے۔ ان خیالوں پر مبنی ڈراماز بھی بنتے ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے تو لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے کہ جن کسی انسان پر عاشق بھی ہو سکتا ہے، جی جن خاتون پر خاص طور پہ؟ مردوں پہ بھی ہو جاتے ہیں اور عورتوں پر بھی ہو جاتے ہیں، دونوں پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر
یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورت ہے. عاشق ہو گیا تو پھر ان کی دوستی ہو گئی ہے. اچھا، اور باقی تو انسان تو ڈر جائے گا اگر اس کو پتہ چلا. کہ اگر اصلی حالت میں اس کو دیکھا جائے نا جن کو، کیونکہ اس کی جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہے، بالکل ایسی کہنا ہے. جب اس کی اصلی حالت میں اس کو دیکھا جائے گا پھر انسان ظاہر سی بات اس کی شکل بڑی بھیانک ہوتی ہے تو انسان ڈر سکتا ہے. اگر وہ انسانوں کی شکل میں آ جائیں تو اس صورت میں وہ دوستی ہو سکتی. دوستی ہو سکتی. تو اس صورت میں اگر دوستی ہو جائے تو وہ کیا کوئی معاون اور مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے جن انسان کا؟ یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے کسی اور ایپیسوڈ کے اندر کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میرے پاس جنات ہے. چلیں، بہت شکریہ. جادو سے وفات پا جانے والے، کسی نے جادو کیا، زندگی جی رہی، معاملات خراب ہوئے جی. اور اس حد تک کہ وفات پا گیا وہ شخص، تو اس حوالے سے اس شخص کے بارے میں آپ کی موت کا حکم بھی عام موت کی طرف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شہید کے زمرے میں نہیں آئے گا. اچھا، شہید کے زمرے میں نہیں. شہید اگرچہ یہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ پانی میں ڈوب کر مر جائے جی وہ بھی شہید کی موت مرے گا. اور اس طرح کی اور بھی معاملات ہیں. دیواری کے اندر دیوار گس جائے، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہو. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ شہید ہو جائے تو وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن اس زمرے میں یہ جادو سے مرنے والا نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی آتا ہے ذہن میں کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے اور اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ اس قسم کے معاملات کرتا ہے اور خود کو بظاہر مسلمان بھی گنواتا ہے، ایسا شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا؟ تو وہ انسان اگر وہ کفری اور شرکی کلمات لے کے کرتا ہو تو وہ تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے تو خارج، دار اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا، گھریلو مسائل ناچاکیوں کے لیے کروائی جانے والے جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ ضائع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ خواتین سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. جی. ساس بہت تنگ کر رہی ہے یا نندوں سے نہیں بن رہی ہے، خاندانی معاملات خراب ہو رہے ہیں تو خواتین اس طرف رخ کرتی ہیں. تو ایسے معاملات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی پتہ کیسے چلے گا کہ اب یہ اس گھر کے اندر جو ہے کسی بھابھی دا ہوئی جادو کروا دی ہے؟ بغیر وجہ کے اگر گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہو، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ علامت ایک ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا. جیسے آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ عجیب روشنی پھر ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کسی نے جادو ہی کیا ہو. اچھا جی، گھر کا حساب کروانا چاہیے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی انسان محسوس کرے کروانا چاہیے. باقی وہ اگر کوئی عامل وغیرہ آ جائے تو جتنے بھی عاملین ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اثرات ہیں، جن ہیں. تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان سے 40 گنا زیادہ ہیں تو وہ ہر جگہ پہ ہیں. اگر کسی کے گھر میں کیا ہو گیا ان کا ذکر کرنے سے بھی کیا وہ نہیں توجہ آگے طرف ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، صحیح. اچھا، حساب کو بھی تھوڑا سا اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں، دے سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہ ہو. حساب کروانے سے مراد کیا ہے؟ حساب کروانے سے کہ جو عملیات کا علم رکھنے والے ہیں ان کے پاس جا کے اپنے گھر کی فیلنگ اور وہ اپنا ایک حساب کتاب وہ ساری ان کی بتانی ہوتی ہے. تو پھر وہ اپنے علم کی ذریعے سے نا وہ اس چیز کا حساب وغیرہ کرتے ہیں کہ جو چیز وہ سامنے آ جائے ان کے پاس جو ان کا علم بتاتے وہ لوگوں کو بتا دیتے. اچھا، جادو کا توڑ کے حوالے سے قرآن حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے بہترین چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گی معوذتین، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو انسان گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہے اور پھر بسم اللہ پڑھ لے تو اس گھر کے اندر سے جنات اور شیاطین تباہ ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، کچھ عام سوالات بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہوں گے. پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ ہمارے جن ہے اس وقت دیا ہوتا ہے نا کئی دفعہ رات کو آج کل تو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح بہت دیر سے اٹھتے ہیں، سب سو جاتے ہیں اور آپ گھر میں اکیلے ہیں تو ذرا سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے کہ یار شاید کوئی جن ہے، یا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز آپ کے آس پاس ہے یا نہیں ہے؟ عملیات کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان اگر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہلکی پھلکی سی آواز آنا یا شور ہو جانا تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس جن موجود ہے. اچھا، جنات میں سے بھی کیا کوئی جنات ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، شرارتاً انسان کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایسی بھی چیز ہے؟ جی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے تو اس میں سے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اچھی بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جی. تو ان میں جس طرح مسلمانوں میں یہ فرقے ہیں، کوئی مرزائی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، تو مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے. بالکل ایسا. اب ایک آپ مسلمان کو دیکھ لیں، اس کی طبیعت میں شرافت غالب ہوتی ہے
اور کاسک کی وہ طبیعت اس چیز سے آ رہی تھی. اور اگر کسی مسلمان کی طبیعت میں یہ چیزیں تو اس کو پھر اپنے اسلام پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی چاہیے وہ کہ صدر اپنے مسلمان ہونے کے دعوے پر پورا اتر رہا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا رات کے یہ بتائیں قبرستان کے حوالے سے ایسی سنسان جگہوں کے جانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ جائیں تو جن آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں، جنات اس طرح کی جو مخلوقات ہوتی ہیں. جی، تو یہ اس کا کوئی حقیقت ہے، صداقت ہے اس میں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اندھیرے میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو قبرستان کی اس اقبان ہوتا ہے جی اور اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ کثرت میں پائی جاتی. لیکن اگر کوئی انسان آیت الکرسی پڑھ کے چلے جائے تو وہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر انسان کی وجہ سے ان کو کچھ نقصان ہو جائے تو پھر وہ انسان پر حاوی ہو سکتا. اچھا یہ جو جنات کے عاشق ہونے کی بات ہے میں دوبارہ کر رہا ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے خاص جس وجہ سے یہ کسی پر عاشق ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی ظاہری جو خوبصورتی ہے، اٹریکشن جو ہے کسی کی پرسنالٹی کی ہے، کسی کا حسن؟ جو اچھے جن ہوتے ہیں، نیک جن ہوتے ہیں تو وہ اللہ والے بندوں کو پسند کرتے ہیں اچھا کہ جو جتنا عبادات اور معاملات میں آگے ہوگا تو نیک جن اتنا اس بندے کو پسند ہے. صحیح. اور اگر آپ سے معاملہ نیک نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے قسم کی شیطان وغیرہ وہ انسان کے ساتھ زیادہ ڈائیورس. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے اور ہمیں آپ نے بہت ہی اہم معلومات جو ہیں وہ فراہم کی. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب امید کرتا ہوں کہ مل چکے ہوں گے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اس کنفیوژن سے یا ان چیزوں سے جنات کے حوالے سے لازو کے حوالے سے جو کنفیوژنز ہوتی ہیں لوگ بعض دفعہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ نفسیاتی بیماری ہے یا ان چیزوں کی حقیقت ہے یا نہیں ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے طرز زندگی کس طرح کی رکھنی چاہیے؟ کیا آپ ایڈوائس دیں گے لوگوں کو؟ سب سے پہلی بات کہ انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاکیزہ زیادہ رکھنا چاہیے. اور پھر جو قرآن و حدیث کے اندر معمولات بتائے گئے جس طرح دعا ہے آیت الکرسی ہے صبح کے وقت پڑھ لی جائے تو شام تک اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. رات کو پڑھ لی جائے صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. آیت کریمہ ہے تو یہ جو موٹی موٹی چیزیں اور آسان سی ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی بالکل. تو جو بندہ یہ پڑھنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی چیزیں سپارے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر.